ایک جنگل میں 4 دوست رہتے تھے، عقاب، ہرن، گیدڑ اور ایک خوبصورت مور۔ مور بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر فخر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن چاروں دوست بیٹھے تھے اور مور کی خوبصورتی پر ہی بات کر رہے تھے۔ عقاب نے کہا، آپ کتنے خوبصورت ہو۔ ہرن نے کہا، مور بھائی آپ کے پنکھ بہت خوبصورت ہیں، کتنے رنگ برنگے اور بہت ہی اچھے ہیں۔ گیدڑ، جو حقیقت میں ان کا مخلص دوست نہیں تھا، اندر ہی اندر وہ مور سے حسد کرتا تھا، مجبوراً اس کی تعریف کرنے لگا۔ بھائی، جب آپ انہیں پنکھوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ مور نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سب میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں۔ مور نے انہیں مزید سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر عقاب آسمان کی بلندیوں تک اڑ سکتا ہے اور بہت اوپر جا کر آسانی سے اپنا شکار تلاش کر سکتا ہے۔ ہرن بہت تیز دوڑ سکتا ہے اور آسانی سے کسی بھی شکاری کے ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ خوبی رکھی ہے۔ مور ایک ایک کر کے ان کی خوبیاں گنوا رہا تھا۔ عقاب اور ہرن اپنی خوبیاں سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ گیدڑ بھی یہ سب باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ اس کے پاس تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ پھر آخر کار اس نے بھی حوصلہ کرتے ہوئے مور سے اپنی خوبی کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی خود ہی کہہ دیا کہ آپ سب میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، لیکن میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ سب جانوروں نے گیدڑ کی طرف دیکھا جو کہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ مور نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے گیدڑ میاں، آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، وہ کون سی؟ مور نے بتایا کہ آپ کی سونگنے کی حس بہت تیز ہے، آپ سونگ کر آسانی سے اپنا شکار کو تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ کی قوت سماعت بھی بہت تیز ہے، جس سے آپ جلد ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کا شکار کس طرف ہے۔ گیدڑ یہ سن کر باہر تو ہنس پڑا، لیکن اندر ہی اندر اس نے یہ سوچا، یہ بھی کوئی خوبی ہے بھلا؟ اندر ہی اندر اس نے تینوں سے مزید حسد کرنا شروع کر دیا۔ اوپر سے تو وہ تینوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا، لیکن اندر سے ہر وقت سوچتا رہتا کہ کیسے ان سے بدلہ لے، خاص طور پر مور سے۔ ایک دن وہ تینوں مل کر مور کا رقص دیکھ رہے تھے، جو بہت ہی خوبصورتی سے اپنے پنکھوں کو پھیلائے رقص کر رہا تھا۔ جب مور کا رقص ختم ہوا تو عقاب نے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لیے شکار تلاش کر لوں۔ تینوں نے یک زبان کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ عقاب بہت اوپر چلا گیا اور آسمان کی بلندیوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہرن نے بھی اپنے دوستوں سے کہا کہ اس نے بھی چل کر ایک خوبصورت جگہ تلاش کی ہے جہاں بہت اچھی سبز گھاس ہے اور ساتھ ہی پینے کے لیے صاف پانی بھی ہے۔ اب چلو پھر ملیں گے، اور ہرن بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب مور اور گیدڑ اکیلے وہاں رہ گئے تھے۔ تو گیدڑ کے شیطانی دماغ میں کچھ آیا۔ اس نے سوچا، ہمیشہ تمام جانور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ اس قصے کو آج ختم ہی کر دوں، اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور آج کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ گیدڑ نے چھپتی ہوئی آنکھوں سے مور کی طرف دیکھا۔ مور نے پوچھا، گیدڑ میاں، کیا آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے؟ آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ گیدڑ نے کہا، بھوک تو لگ رہی ہے، لیکن مجھے جانا کہیں نہیں ہے، کیونکہ میرا کھانا میرے سامنے موجود ہے۔ اور یہ کہتے ہی فوراً سے مور پر حملہ کر دیا۔ جب تک مور کو کچھ سمجھ آتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا اور کہا، گیدڑ میاں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے دوست ہیں، دوست کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ گیدڑ نے کہا، کیسے دوست؟ تم صرف میرے شکار ہو، بھلا شکار اور شکاری کی بھی کبھی دوستی ہوتی ہے کیا؟ اور مور کو پکڑ لیا۔ مور جیسے تیسے جان چھڑا کر اس جنگل سے نکل گئے، لیکن اس کے بہت سارے پنکھ ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی اڑان بھری اور ایک درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر گیدڑ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا، شکار بھی ہاتھ نہیں آیا اور ان کی دوستی سے بھی گیا۔
پھر کچھ سوچ کر فوراً سے اوپر گردن کر کے مور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے مور بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سچ میں ڈر گئے۔ مور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھا، اس لیے کہا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، میں ہاتھ نہیں آیا تو کہانی بدل رہے ہو، اب میں تمہاری نیت کو جان گیا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ گیدڑ نے اس کی بہت منتیں کی اور کہا کہ یہ بات عقاب اور ہرن کو نہ بتانا، وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ مور نے کہا، جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کل وہ اپنے باقی دوستوں سے اس بارے میں بات کرے گا۔ دوسرے دن جب ہرن اور عقاب اس سے ملنے آئے تو اس کے ٹوٹے پر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے مور سے کہا، کیا ہوا؟ تو اس نے سارا قصہ سنا دیا کہ گیدڑ نے کس طرح سے اس پر حملہ کیا۔ عقاب کو یہ سن کر پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن پھر اسے جب مور نے سارا قصہ سنایا تو اسے گیدڑ پر بہت غصہ آیا۔ ہرن بھی بہت پریشان ہوا۔ عقاب نے کہا کہ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا، اس نے صرف تمہیں نہیں بلکہ ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے، اور فوراً وہاں سے نکلا اور بہت اونچا اڑنے لگا تاکہ گیدڑ کو تلاش کر سکے۔ اڑتے اڑتے اس نے دیکھا کہ گیدڑ ایک جگہ کچھ جانوروں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نیچے آیا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ مور کے پاس چلو۔ گیدڑ نے بہت بہانے بنائے لیکن وہ اس کے کسی کام نہ آئے۔ عقاب اسے وہاں سے زبردستی لے کر چلا گیا۔ مور کے پاس پہنچ کر کہا کہ اس کے مجرم کو وہ لے آیا ہے، بتاؤ کہ اسے کیا سزا دینی ہے۔ گیدڑ نے کہا کہ بس ایک بار معاف کر دو، وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ مور جو دل کا بہت اچھا تھا، اس پر رحم آیا تو اس نے عقاب سے کہا، بھائی اسے ایک موقع دے دینا چاہیے۔ عقاب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ تو آج سے ہمارا دوست ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ اس جنگل میں رہے گا، بلکہ یہ اب ندی کے دوسری طرف جا کر رہے گا۔ عقاب نے اسے اٹھایا اور وہاں سے جنگل کی دوسری طرف چھوڑ کر آ گیا۔ جب واپس آیا تو مور نے کہا کہ تم لوگ ہی میرے مخلص دوست ہو۔ ہرن نے کہا، شکر ہے گیدڑ جیسے حاسد سے ہماری جان چھوٹی، وہ تو دھوکے باز نکلا۔ اس کے بعد وہ سب اس جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگے اور دوسری طرف گیدڑ کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ نئے جنگل میں سے کوئی بھی اچھا دوست نہ ملا، وہ در بدر بھٹکتا رہا اور ادھر اس کے 3 دوست آپس میں بہت ہی مزے سے رہنے لگے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور پرسکون ہو گئے کہ چلو ان میں جو دھوکے باز دوست تھا وہ پکڑا گیا اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت جلد مور کے نئے پنکھ بھی آ گئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی اڑان بھرنے لگا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور جو اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔